کی طرف سے اور ہماری سوسائٹی کی طرف سے. تھینک یو میم. نہیں ہونی چاہیے تعلیم میں. آپ ہمارے مستقبل کے مہمان ہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ ہمارے شانہ بشانہ انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پر چل کر آپ لوگ بھی جس طرح ہم کامیاب ہوئے ہم سے زیادہ بڑھ کر آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم زیادہ لکھے پڑھے نہیں ہیں کیونکہ اس وقت میں نے پڑھا ہے 1900 تقریباً 25 سال پہلے میں نے میٹرک کی ہوئی تھی. اس وقت برش اسکیم میں نے بمشکل سے میں نے میٹرک کی ہوئی تھی. میٹرک میں نے کیا ہے وہ بھی شادی کے بعد میں نے کیا ہے. میرے بھی 3 بچے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں میرے بچے بھی. تو اسی سے ہم نے سن 2008 میں ایک آر ایس پی نے ہر طرف ہر ایریا میں تقریباً گلگت بلتستان میں کچھ 2500-3000 ہر بزنس پہ ایگریکلچر پہ ان لوگوں نے خواتین کو ٹرین کیا, لائف اسٹاک پہ ٹرین کیا, ہر ایک بزنس پہ, امبرائڈری پہ, سلائی پہ, ڈفرینٹ بزنس پہ ان لوگوں نے خواتین کو ٹریننگ دی تھی پورے گلگت بلتستان میں. اس میں گورنمنٹ کا بھی رول تھا اور ایک آر ایس پی کا بھی رول تھا. اس وقت ایک آر ایس پی کا ادارہ تھا اور گورنمنٹ والے بھی کر رہے تھے خواتین کو نا ہر قسم کے بزنس پہ ٹریننگ دے رہے تھے. تو اس وقت ہمیں ضرورت پڑی کیونکہ گھر میں ایک کمانے والا ایک باپ ہوتا ہے اور بچے 5-6 بچے ہوتے ہیں. باپ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کرے گا یا ان کی صحت پہ خرچ کرے گا یا بچوں کی تعلیم پہ. اس لیے ہمیں ضرورت پڑی کہ ماں کو بھی کچھ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ہم نے پولٹری سے میں نے سٹارٹ کی ہوئی تھی پولٹری پہ. تو ایک آر ایس پی نے مجھے پولٹری کا پیکیج ایک دیا تھا, ٹریننگ کروا کے نا کچھ چوزے مجھے ملا. تو مجھے گھر میں آ کر عجیب سا لگتا تھا تو چوزے پالنا کس طرح, کیونکہ میں ایک بڑے فیملی سے تھی. میرے ابو والے نا میرے پیسے والے تھے. جو ہی میری شادی یہاں ہوئی تو میرے میاں کے 5 دیور تھے اور جوائنٹ فیملی تھی اور ان کو بچوں کو تعلیم دینا اور گھر کو ارینج کرنا اور صحت پہ خرچ کرنا بہت مسائل ہمارے ساتھ. پورے گلگت بلتستان میں سب کے ساتھ یہ مسائل ہیں کیونکہ انکم اتنا نہیں ہے جتنا تنخواہ 20-25 ہزار 50 ہزار بھی تنخواہ ہوتا گھر میں, اور یہ بچوں کے تعلیم پر بالکل نہیں ہوتا اور انسان اپنے صحت پر بھی خرچ نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہمارے ساتھ. تو میں نے سٹارٹ کیا تھا پولٹری سے. پولٹری کے بعد پھر میں نے ایک آر ایس پی میں جا کر ایک ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا. اس میں نے دیکھا کہ ہنی کا ایک وہ تھا. میں نے بتایا, اس وقت سر اظہار صاحب تھے, میں نے بتایا جی ایم کو ہم یہ ہنی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اس نے مجھ سے پوچھا کیوں کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سر ہمیں ضرورت ہے. اس نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, آپ لوگ نہیں کر سکیں گے. اس سے پہلے ایک آر ایس پی نے گلگت بلتستان میں تقریباً پورے گلگت بلتستان کے تقریباً 20 مردوں کو ٹرین کیا تھا ایک آر ایس پی نے. وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے تھے کیونکہ مکھیاں کا کام جو ہے وہ رسک کا کام ہے, بہت مشکل کا کام ہے. اس نے مجھے بتایا, جن نے بتایا یہ مشکل کام آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکیں. میں نے کہا انشاءاللہ ہم کریں گے سر, ہمیں ضرورت ہے. تو پھر میں گھر آ کر میں نے اپنے میاں سے ڈسکس کیا اس طرح کا کوئی ہے. پھر اس نے کہا تو اگر آپ کر سکتے تو انشاءاللہ آپ لوگ کریں. تو پھر میں نے کوشش کیا. اسی سال کچھ 11 خواتین یہاں سے ایک آر ایس پی کے تھرو ہم لوگ NRC اسلام آباد گئے. NRC اسلام آباد جا کر ادھر سے میں نے ہنی کارڈ میں نے ٹریننگ کیا. ادھر میں نے خواتین ہمارے برشز کے سب بولنے والے تھے, تھوڑے کچھ مجھے اردو بولنا آتا تھا. تو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ اپنے خواتین کو میں نے کیا جو ادھر NRC میں جو ہمیں بتا رہے تھے پریزنٹیشن میں. تو اس وقت ادھر بھی ٹریننگ کے دوران میں فرسٹ آئی تھی. تو اس وقت ایک مجھے انعام میں ملا تھا ایک کالونی فرسٹ مائکرو سے. میں نے 5000 لون لے کے فرسٹ مائکرو سے میں نے لون لے کے یہ کاروبار میں نے سٹارٹ کیا تھا. اس وقت گھر میں 5000 روپے دینے کے لیے بہت مجبور کرتے تھے, بہت مہنگائی تھی سن 2008-10 میں. اس وقت کیونکہ فیملی میرے میاں تھا بینکر, وہ بینک میں کام کرتا تھا, میرے ساس بیمار تھی, میرے بچے بھی تھے, گھر والے بہت مشکل سے گھر چلاتے تھے. تو میں نے کیا سوسر چھپا کے میں نے فرسٹ مائکرو سے 5000 لون میں نے لیا. اسی لون سے میں نے ایک کالونی لیا تھا کاروبار کے لیے نا. اسی سال آ کر مجھے بہت ڈر لگی, میں کیسے 5000 میں مائکرو میں جمع کروں. ابھی گھر والے کیا کریں گے, مجھے گھر سے نکال دیں گے, کیا کریں گے کیونکہ میاں کے اوپر بھی قرضہ گئے کیونکہ ساس کے لیے پیسہ بینک سے اس نے نکالا تھا, اس کا قرضہ بھی ادا کرنا تھا. تو ایک طرف سے ہم نے کاروبار کرنا تھا, گھر بھی چلانا تھا, بہت مشکل تھے. اسی سال آ کر میں نے دوب کالونی سے میں نے کیا اسی سال مجھے 3 کالونیاں میں نے بنایا اور 25,000 میں نے انکم نکالا اس وقت اسی سال. اور میں نے 5,000 روپے لا کر میں نے اپنے مائکرو میں منافع کے ساتھ میں نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پھر مجھے کچھ خرچہ آیا تو میرا میاں خوش ہوا, مجھے ساتھ دیا اس نے. پھر میں نے کہا اپنا نوکری چھوڑ دو, میرے ساتھ آ جاؤ, کیونکہ اس میں زیادہ ہے, کیونکہ مجھ سے دور وہ اسکردو میں کاروبار نوکری کرتا تھا.
پھر کیا ہوا, میرے ساس کی بھی ڈیتھ ہوئی اور اتنے اخراجات آئے, تقریباً 12 لاکھ ہمارے اوپر قرضہ آ گیا. 12 لاکھ. اس وقت زمین کی ریٹ کیا تھی؟ 1.5 لاکھ. اگر میں زمین بیچتی تو 1.5 لاکھ پہ کیا ہوتا, سارا زمین بک جاتی 12 لاکھ پہ نا, میرے بچے ہم سب متاثر ہو جاتے. پھر میں نے کہا میرے میاں نے مجھے سپورٹ کیا آ کر. پھر اسی سال تو مائکرو سے پھر میں نے 25,000 لون لیا. 25,000 لون سے پھر میں نے کچھ کالونیاں لیا. کالونی لے کے اسی سال پھر میں نے 50,000 میں نے انکم لیا, حاصل کیا. پھر 50,000 میں نے قرضہ جمع کر کے گھر کے لیے کچھ خرچہ کیا. اس وقت شہد کی ریٹ تھی 250 شہد کے پر کے جی, 250 پر کے جی تھی شہد کی. تو ماشاءاللہ سے اس وقت یہ ہے کہ اس وقت میرا شہر جو ہے تقریباً 10 لاکھ 15 لاکھ پہ میرا بزنس ہے. 2 میرا ملازم ہے. سال میں 12 لاکھ انکم کماتی ہوں. اور میں نے اپنا سارا قرضہ بھی میں نے اتارا, مکان بھی بنایا, بچوں کو بھی پڑھایا. اور میں نے زمین نہیں بیچا, میں نے زمین اپنے بچوں کے لیے میں نے لیا. اور اسی طرح یہ کام کرتے ہوئے پھر ایک گورنمنٹ والوں نے مجھے ایگریکلچر پہ ایک ٹریننگ ہمیں دی, کچھ اوش کے انداز کے 11 خواتین کو ٹریننگ کروا کے کہا ہے گورنمنٹ والوں نے. ڈاکٹر ہدایت صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایک RSP نے کافی خواتین کو ٹرین کیا ہوا ہے, آپ لوگ ایک ایسوسیشن بنائیں. اگر ایک ایسوسیشن بنائے تو ہر عورت گھر سے نکلے گی. کیونکہ میں ایک انڈیویجول میں کام کرتی ہوں تو پھر وہ سب لوگوں کو کیسے پتا کہ ادارہ ایک پروجیکٹ ہمیں دے رہا ہے. کیونکہ ہر ایریا سے ہم نے کیا 9 اسٹار وومن ایسوسیشن ادارہ بنانے کے لیے تقریباً 9 تنظیمات سے ایک خواتین کو لے کر ہم نے ایک ایسوسیشن بنایا. ایک انڈیویجول کاروبار جو کرتا اپنے لیے کرتا ہے, ایسوسیشن بناتا ہے دوسروں کے لیے, ٹھیک ہے نا. ایسوسیشن بنایا تو ایسوسیشن یہ ہوتا ہے پورے گاؤں والے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے کیا ایسوسیشن بنایا. ایسوسیشن میں اس میں 9 اسٹار وومن ایسوسیشن, 9 اسٹار اس لیے ہم نے رکھا ہوا کہ 9 خواتین 9 تنظیمات کے ممبر اس میں شامل ہے. اس میں 9 اسٹار بنا. اس میں ہم نے ایگریکلچر کچھ ہمیں پنیری دیا. پنیری دے کر ہم نے یہاں پر کچھ پنیری لگایا. کیونکہ شروع میں ہم دیسی ٹماٹر لگاتے تھے کھاد میں, زمینوں میں نا. ہمارے ساس امی سسر والے وہ کرتے, گلگت جانے تک وہ دیسی ٹماٹر سڑ جاتے تھے, خراب ہوتا تھا. وہ لوگوں نے کیا گورنمنٹ والوں نے کچھ پنیری ہمیں دیا. روما ٹماٹر کا, روما کا نام جانتے بھی نہیں تھے ہم لوگ. ہمیں کوئی بھی کسی گلگت بلتستان میں کسی گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں تھی کہ روما ٹماٹر کیا ہوتا ہے. اور سخت ٹماٹر ہائیبریڈ والا ٹماٹر کا نام سنتی ہی نہیں تھا, ہم نے سنا بھی نہیں تھا. ریو گرینڈ ہمیں جانتے بھی نہیں تھے. یہ گورنمنٹ والوں نے ہمیں سکھایا, کچھ پنیری دیا. تو اسی سال ہم 9 خواتین ایک کھیت ہم نے خود نکالا کھیت نکال کے اسی سال ہم نے ٹماٹر کو بھیجا. اسی سال 10 روپے کا ٹماٹر ہم نے بھیجا فی زمیندار ممبر کے لیے. 14 سن 2010 کی بات میں کر رہی ہوں. بہت خوش ہوئے تو تھوڑا کچھ اس وقت پیسے کی زیادہ قدر تھی, چیزوں کی اتنی زیادہ نہیں تھی. 100 روپے لے کر جاتے تو بازار سے آپ کچھ لے کر آتے. اب 1000 کا نوٹ لے کر جاتے تو بازار میں کچھ نہیں آتا ہے. کیونکہ اس وقت پھر لوگ خوش ہوئے. پھر ہم نے کیا ہم نے زمینیں رینٹ پہ لی ہے. زمینیں رینٹ پہ لے کر ہم نے زمینداری سے ہم نے سٹارٹ کیا خواتین کو نا. جس طرح ہر ایریا سے ہم نے ایک یونین ممبر ہم نے خواتین کے لیا. جس طرح ایک تنظیم کے ایک ممبر الگ ہم نے اسٹیشن بنایا. اور سن 2008 میں 9 اسٹار اسٹیشن ہوا. ہونے کے بعد پھر اس میں ہر ٹریننگ کی مت میں ہمیں کوئی بھی ادارہ ہمیں مطلب دعوت جب دیتا ہے تو پھر ہم ممبر کو بتاتے ہیں ہر ایریا میں ہر ممبر کو. پھر ہر ممبر جو اپنا خواتین تنظیمات میں جا کر وہ اطلاع دیتی ہے کہ آیا وہ کس چیز پہ بزنس کرنا چاہتی ہے. سبزیوں پہ نا, آیا سبزی ہو, پولٹری ہو, ایگریکلچر ہو, ہنی ہو, ڈرائی فروٹ, ہر ڈیفرنٹ بزنس ہمارے بائیلاز میں شامل ہے. اسی طرح ہم چلتے سن 2000 سے آج تک ابھی تک ہم لوگ سن 2020-21 میں پہنچ گئے. ماشاءاللہ سے ہم لوگ انٹرنیشنل تک پہنچ گئے. ہم بہت خوش قسمت ہیں گلگت بلتستان کے. فرسٹ ہم خواتین ہیں جو 9 اسٹار آرگنائزیشن پورے گلگت بلتستان میں ماڈل ہیں سب کے لیے. اس وقت ماشاءاللہ سے ہم نے ایک 9 اسٹار وومن فارمر کوپریٹو سوسائٹی جو افاد کا اچھا پروجیکٹ ہے. 1 کروڑ 86 لاکھ کے ETI کا ایک پروجیکٹ ہم نے لایا تقریباً 1.5 کروڑ کا 257 خواتین کے لیے. 66 لاکھ کا 1 کروڑ کچھ ہے اس میں. یہ ETI کا افاد نے ETI کو سپورٹ کیا. ETI نے یہ اس کے لیے ہمارے فارمرز کے لیے, اس میں ہم صرف خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں. خواتین کے لیے اس میں یہ ہے کہ ہمارے خواتین اس میں تقریباً ہم آپ کو دکھائیں گے ورٹیکل فارمنگ ہے, ڈرائی فروٹ ہے, اوپن فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے بچیاں ان کے لیے جاب ملی. جو بے روزگار ہمارے بچے تھے ان کو جاب ملی. تقریباً اوش کے انداز میں 10 ہم نے لوگوں کو جاب دیا ہے. اور جو بچیاں ہیں ان کو نوکریاں ملی. اور جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو اویئرنیس ملا. کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے اس میں 9 اسٹار کے لیے 9 اسٹار ہر ایک ادارہ باہر سے بھی ان سے لنک کرتا ہے.
کیونکہ جس طرح انسان آج کل اتنا پڑھے لکھے لڑکیاں ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں اتنا ہے، ہر یونیورسٹی سال میں 10,000 2,000 3,000 ہمارے بچے یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں. تقریباً گلگت بلتستان اتنا جاب نہیں ہے اور وہ کہاں جائیں گے. جاب یہ ہے کہ نوکر بنتا ہے، کسی کا نوکر، وہ تنخواہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے چاہے وہ 1.5 لاکھ کیوں نہ ہو. اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی اچھا جاب ملتا ہے تو ویلکم آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر کوئی جاب نہیں ملتا تو آپ پرائیویٹ دوسرے اسکولوں میں جا کر 10,000 20,000 6,000 اس پر بجائے آپ لوگ ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں. ایک اسٹیشن بنا کے نا آپ کے ڈفرینٹ ہے. جس طرح ہم لوگ یہاں ڈرائی فروٹ، مجھے کراچی سے مجھے کال آیا تھا دانش کے کر امتیاز سپر مارٹ کی شہزاد روی کو اپنا ہم لوگ ہنی دے رہے ہیں. آن لائن وہ جاب کرنے ہمارے ساتھ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ہنزا میں کھولے، نگر میں کھولے، ہر جگہ کیفے آپ لوگ ہر ایک چیز اور آن لائن آپ لوگ بیچتے ہیں. ابھی کراچی سے آ کر ہم سب وہ چیزیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں. لاہور سے آ کر یہ پنجاب وہ نہیں ہے چیمبر آف کامرس سے لے جا رہے ہیں لاہور والے. اور پنجاب میرے خیال میں وہ سپورٹس والا نہیں ہے، لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے، لاہور میں 2-3 یونیورسٹی ان سے وہ یہاں آ کر مجھ سے ہنی لے کر اپنا آن لائن جاب کر رہے ہیں. آن لائن جاب کر رہے ہیں. اور یہ کہ اپنا کوالٹی اپنا رکھنا ہے، کوالٹی کو اور اپنا شوق اپنے ایک دفعہ ٹائم نکالتے ہو بزنس کے لیے نکالتے، مل کر بزنس کرنا. اتفاق، سب سے پہلے اتفاق. اگر 6 یا 7 کوئی بھی 10 آپ مل کر ایک سیشن بناتے ہیں، سب سے پہلے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. جب ایک دوسرے پر اعتماد میں ہو 1 مہینے کے اندر آپ ٹوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم 9 خواتین ایک دوسرے پر اعتماد سن 2008 تک ایک معمولی بات پر، وہ خواتین کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں پر لڑائی ہوتی ہے. پوری دنیا میں ہٹ ہے کہ ہماری لڑائی آج تک نہیں ہوئی. ماشاءاللہ آج تک ہماری لڑائی ہوئی نہیں ہے. اور ہم نے خواتین نے خود ارینج کیا یہ آفس 9 اسٹار وومن ایسوسیشن نے. کسی ادارے نے پیسہ نہیں دیا اس کے لیے. 5,20,000 9 اسٹار وومن ایسوسیشن خواتین نے بنایا اپنے کاروبار اپنے محنت سے. صرف یہ ابھی یہ ایٹائی والوں نے ہمیں دیا سال کا کرایہ، ہمیں دیا 7,000 صرف سال کا کرایہ دیا ہے. ہمارے 2 بچے ادھر جاب کر رہے ہیں، ایک کے لیے 30,000 تنخواہ ہے، ایک کے لیے 20,000 ان کے لیے تنخواہ ہے. ہمارے لیے وہ کام کر رہے ہیں خواتین کے لیے. ابھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خواتین کے ہم نے سوسائٹی بنایا ہے. سوسائٹی میں اتنے پیسہ آ جائیں گے، ہم لوننگ دیں گے اپنے زمیندار کے لیے اور بچوں کے لیے جو کاروبار کرنے چاہتے ہیں بزنس کے لیے ان کو دیں گے. ہر ادارہ ہم سے مانگتا ہے آپ کے پاس کوئی بچیاں ہیں کہ اگر ہم ان کو فارورڈ کریں، اس طرح یہ بچیاں جا کر وہ انٹرنشپ کرتے کام کر رہے ہیں. ہر ادارہ ہمارے ساتھ لنک کرتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہماری زبردیاں جو کاروبار کرتے ہیں وہ یہ بالکل بھی نہیں. آپ لوگ چھوٹے لیول سے، ابھی میں آپ وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. میں 2007 میں یہاں پہ کیلسپی والوں نے کوئی ٹریننگ رکھے اس کے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، انٹرپرینورز کے لیے. میں نے اس ٹائم پہ میں نے بولا کہ ہمارے یہاں وہ فوٹوسٹیٹ کا مشین نہیں ہے میڈم، میں یہ کر لوں گی. لیکن وہاں سے جو میڈم لوگ آئے تھے اس نے کہا آپ خاتون ہو کس طرح دکان میں جا کے فوٹوسٹیٹ کی مشین چلاؤ گی. میں نے کہا آپ لوگ مجھے اس کے حوالے سے ٹریننگ دو. میں جلال آباد، بگروٹ اور اوشک انداز تینوں گاؤں میں فوٹوسٹیٹ کی ایک مشین کے لیے ہم لوگ کرایہ خرچ کے دنیور اور گلگت جاتے ہیں. میں یہ کر لوں گی. 2007 میں نے سٹارٹ کیا. اس ٹائم پہ اتنے میرے ساتھ مشکلات آئے. ایسے بھی بندے ہیں جو شام کے ٹائم پہ ایسے ہی فضول دروازے کھٹکھٹا رہے تھے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس ٹائم پہ فرسٹ جو بیچ تھی ہمارے اوشک انداز سے تھے، کیا نام، رضوان اور منور لوگ، وہ پہلے اس بیچ کے جو KIU کے اسٹوڈنٹ تھے وہ میرے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے. شام کے ٹائم پہ وہ اپنے وہ نوٹس وغیرہ لے کے میرے پاس کھڑے ہوتے تھے، آپا آپ کر لیں ہم یہاں پہ ہیں. میں اس ٹائم پہ میرے میاں بھی پرائیویٹ ٹیچر ہیں، وہ ٹیوشنز وغیرہ پڑھاتے تھے. اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے بیٹھے، کیونکہ ہمارے پاس زمین زیادہ نہیں تھی. 5 کنال زمین ہے، اس میں ہم لوگوں نے وہ اس میں بھی کھیت وغیرہ بھی نہیں ہے، مکان بنایا ہے اور اوپر کی طرف وہ باغ وغیرہ وہ درخت وغیرہ ہیں، جنگل ہے، نیچے وہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ میں ابھی اس ٹائم پہ میرے 2 بچیاں، ابھی تو ایک جیسے یونیورسٹی سے فارغ ہو گئی ادھر KIU سے ہی، اور دوسری BS کر رہی ہے فاطمہ جناح میں، اور بیٹا بھی ادھر راولپنڈی میں پڑھ رہا ہے. 2007 سے میں نے محنت کیا تب ان کے لیے فائدہ ہو. اس ٹائم پہ میں نہیں کر کے بیٹھ جاتی. جو ہمیں باہر نکلتے ہیں چیلنجز کا، جو میرے بیٹے نے سوال کیا، اتنے چیلنجز فیس کیے ہیں ہم نے دوسروں کے لیے. ابھی راستے صاف ہیں. باجی نے کہا نا کھیت وغیرہ لے کے ہم لوگ مل کے کام کر رہے تھے. ایک ادھر جاگیر میں، ایک ادھر کیا نام
फरपूपति में और दूसरे बटोट में खेत वगैरह ग्रुप में काम कर रहे थे हम लोग, 9 खवातीन 9 खवातीन ना, और उनके इसलिए हम कर रहे थे कि उस जगह में जब करेंगे तो वहाँ के एरिया की खवातीन देखेंगी तो वो भी इसमें शामिल होंगी। इस तरह हम लोगों ने डेवलप किया है। इस टाइम पे कम से कम मैं कहूँ तो 500 से 600 खवातीन ओशिक अंदाज में बिजनेस कर रही हैं, अलग अलग लाइफ स्टॉक पोल्ट्री के हवाले से और दूसरे क्या नाम एम्ब्रॉयडरी के हवाले से और हैंडीक्राफ्ट के हवाले से और अभी हनी के हवाले से भी इतनी ज्यादा आए हुए हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से इतनी ज्यादा आगे आई हुई है। मौका मिला कि जो हमारी माओं की जगह आप है, आपकी मतलब ये जो हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, इनके लिए मिशन रहा है कि अगर आप 10th पास 25 साल 20 साल पहले कर किस लेवल पे आ सकते हैं, तो आज ये अच्छे खास इंस्टीट्यूट में जहाँ बहुत काबिल असातिज़ा हमारे साथ है जो हमेशा हमारी सपोर्ट करते हैं। हम बहुत हाई लेवल पे पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें विल है, अगर हमें जज्बा हो तब, बगैर मतलब बातों से। मेरे भाई ने कहा कि बातें हम बहुत सारी करते हैं, बातों से नहीं होता, अमल करना होगा। बेशक 1000 रुपए के कारोबार से आप स्टार्ट ले ले, बेशक 10, ये नहीं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 10 लाख दे दे अब्बू का हिस्सा ला किया, 50 लाख लोन करके अब्बू का जमीन बेच के मैं कारोबार करूंगा, ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। 5000 से स्टार्ट किया। आज मैं भी लिख रहा था कि मतलब इनके पास 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एक NGO की तरफ से आए हैं, तो मीन्स के स्किल बढ़ाए, मतलब पैसे के पीछे ना जाए कि इतने पैसे मैं लाऊंगा तब कारोबार पे लगाऊंगा। ट्रेनिंग सबसे बड़ी बात जो आपने नोट की होगी, बार बार क्या कह रही थी, मैंने एक RSP का ट्रेनिंग किया, मैंने गवर्नमेंट का ट्रेनिंग किया, ये स्किल वाले ट्रेनिंग यहाँ जाना जरूरी है। बिल्कुल ट्रेनिंग के थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी की आपने टाइम दिया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। थैंक यू सो मच।